توجہ ہے میری طرف؟ پتھر تو محفوظ ہو گیا، لیکن یہ کیسے پتا چلے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصطفیٰ کی آمد کی دعا مانگی تھی؟ ہو سکتا ہے کثیر تعداد قرآن کو نہ پڑھنے والی ہو، اگر پڑھتی ہو تو سمجھنے والی نہ ہو۔ فرمایا مجھے محبوب اتنا پیارا ہے جس نے ایک دفعہ میرے محبوب کی آمد کی دعا مانگی ہے، اب میں اس امت کی ڈیوٹی لگا رہا ہوں، اتحیات میں بیٹھ کر جہاں محمد والے محمد کا ذکر کرنا، وہاں ابراہیم کا بھی ذکر کرنا، ابراہیم کی آل کا بھی ذکر کرنا۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولانا اگر آپ میں شعور ہوتا تو آپ کبھی بھی میرے مصطفیٰ کے میلاد کا اعتراض نہ کرتے، اگر آپ میں رکھتی بھی عقل کی رمق ہوتی آپ کبھی بھی مصطفیٰ کے میلاد سے ٹکر نہ لیتے۔ آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ رب پہلے ادب کرواتا ہے، وَتُعَذِّرُوهُ وَتُعَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ پہلے تجھے ادب سے بٹھاتا ہے، پھر مصطفیٰ کا میلاد منواتا ہے، پھر مصطفیٰ کی آل کا ذکر کرواتا ہے، اور ذکر کروا کے پھر ابراہیم و آل ابراہیم کا ذکر کرواتا ہے۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بتا رہا ہے یہ جملہ کہ اللہ کو وہ دعا اتنی پسند آئی، فرمایا احتیاط سے ادب کے ساتھ بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر مصطفیٰ کا بھی ذکر کرنا، مصطفیٰ کی آل کا بھی ذکر کرنا۔ نقیب محفل ذکر کر رہے تھے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا کائنات والو، دنیا کی ساری اچھائیاں دین میں ہے، اور سارا دین قرآن میں ہے، اور سارا قرآن لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سیرت پڑھے گا تو صورت نظر آئے گی، صورت دیکھے گا تو سیرت نظر آئے گی۔ فرمایا الیوم، آج کا دن، اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ دین مکمل ہے، اس میں اضافہ نہیں کر سکتے، نعمت میں کمی نہیں کر سکتے، دین میں اضافہ نہیں ہے، نعمت میں کمی نہیں ہے، دین جتنا ہے اتنا رکھنا ہے، لیکن نعمت فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ ہر زمانے کے اپنے معیار ہیں، جو سب سے اعلیٰ معیار ہو اس معیار کے مطابق مصطفیٰ کا میلاد مناتے رہنا۔ مولانا ابو بکر صدیق کے دور میں، عمر پاک کے دور میں، عثمان پاک کے دور میں، علی پاک کے دور میں صحابہ کے لیے کانفرنسز نہیں ہوئی، سرکار صدیق اکبر کے دن کے لیے جلوس نہیں نکلا۔ جب سے آپ لوگوں نے صحابہ کی عظمت کے لیے جلوس نکالنے شروع کیے ہیں، سنیوں نے مصطفیٰ کا میلاد زور اور شور سے منانا شروع کر دیا ہے۔ تیرے نزدیک وہ جلوس جائز ہے، میرے نزدیک یہ جلوس جائز ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، توجہ کرنا، دین تمہارا ہے، واتممت علیکم نعمتی، نعمت میری ہے، دین تمہارا ہے، نعمت میری ہے، دین اپنا سمجھ کے خیال رکھنا، نعمت میری سمجھ کے خیال رکھنا۔ دین تمہارا ہے، اپنا سمجھ کے خیال رکھنا، اور فرمایا نعمت میری ہے اور نعمت ذات مصطفیٰ ہے۔ فرمایا دین اپنا سمجھ کے خیال رکھنا اور نعمت میری سمجھ کے خیال رکھنا۔ اور اب میرا رسول کائنات سے جا رہا ہے، آخری میسج امت کو دے رہا ہے، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی۔ فرمایا کتاب ہے اللہ کی، اللہ کی سمجھ کے خیال رکھنا، عطرت ہے میری، اہل بیت ہے میری، انہیں میری سمجھ کے خیال رکھنا۔ قرآن ہے اللہ کا،
اللہ کا سمجھ کے خیال رکھنا، اور عطرت ہے میری، اہل بیت ہے میری، فرمائے ان کو میرا سمجھ کے خیال رکھنا۔ اب رسول نے جاتے ہوئے جو ہدایت کا نسخہ دیا، اگر آج کے اس دور کے اندر بھی حکیم نسخے کے اندر کمی بیشی کر دے، علاج مجرب نہیں رہتا۔ میرے رسول نے جاتے ہوئے امت کو جو ہدایت کا نسخہ دیا، وہ نسخہ یہ ہے کہ قرآن بھی ہو، اہل بیت بھی ہو۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں قرآن ہے تو اہل بیت نہیں ہے، اہل بیت ہے تو قرآن نہیں ہے، اور یہ جھلا مسلمان پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ قرآن کو مانتا ہے، علی کو نہیں مانتا۔ قرآن کو مانتا ہے، حسین کو نہیں مانتا، اور ایک حسین کو مانتا ہے، قرآن کو نہیں مانتا۔ میں مبارک دوں گا میرے رسول کا میلاد منانے والوں، یا اہل سنت والجماعت، یا رسول اللہ کا عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ جو رسول نے نسخہ دیا تھا، آج تک سنیوں کے سٹیج سے وہی نسخہ تمہیں ملے گا۔ ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں علی بھی ہے، حسین بھی ہے، فاطمہ بھی ہے، حسن بھی ہے، اور میرے نبی کا پورا گھرانہ بھی ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ اللہ کے نبی نے دعا مانگی، رب حب لی من الصالحین، اللہ نے پھر نیک بیٹا عطا فرما دیا۔ دوسری دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اب حضور زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ذکر کر دیتا کہ اے لوگوں میں نے تم پر احسان کیا، مگر اللہ فرماتا ہے میں نے مومنوں پر احسان کیا۔ آج حضور تھرمامیٹر لگا کر دیکھ لیں، آپ سارے مومن ہی بیٹھے ہیں۔ جس کے چہرے پر آج بھی نحوست ہو، ابھی تک نہایا دھویا نہ ہو، جی، اور وہ کہے میرا سردار اپنی غار میں رو رہا ہے، میں اپنے گھر بیٹھ کے رو رہا ہوں۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس۔ چلے آپ نے یہاں پر رہنا ہے، میں نے تو چلا جانا ہے، مسافر ہوں، آپ ذرا احتیاط سے بولیے گا، ٹھیک ہے نا؟ جی آپ احتیاط سے بولیے گا، کیونکہ آپ نے تو ہمیشہ زندہ ہی رہنا ہے نا جی۔ آپ نے قبر میں تو منہ کسی اور کو دکھانا ہے نا جی۔ میٹھا شہر اور بندے میٹھے اور آواز نہ آئے جی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، چاہیے تو یہ تھا نا کہ رب کہتا میں نے سارے بندوں پر احسان کیا، فرمایا نا نا نا، میں نے صرف مومنوں پر احسان کیا، صرف مومنوں پر احسان۔ اور مومن کون ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ رسول کی آل نظر آ جائے وہاں کمر نہیں کرتا، اور کمر کو دیکھے، میرے کمر پاک کو اگر تو دیکھے، یہ کمر کاف کش والی ہے، اور میرے سیال والا پیر کاف دو نقطیہ سے ہے، اگر اس کمر کو دیکھے تو آج بھی سادات کے بچوں کے قدموں کو بوسہ دیتا ہے۔ میں کہا شاہ جی، حضور آپ شاہ جی کے قدموں میں ان کے بچے کے قدموں کو بوسہ کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا میں تو یہی سمجھتا ہوں، کیونکہ میرے ابو بکر نے مجھے یہ درس دیا ہے کہ آل کو دیکھے تو تجھے محمد یاد آنے